ان ایکسپیرینس سرجن سے کوئی آپریشن سرجری خراب ہوئی بھی ہو، اس طرح کے کیسز کتنے آتے ہیں اور اس کو آپ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں؟ انفارچونیٹلی کافی زیادہ ایسے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس. اس کو ریئلسٹک خواہشات کے ساتھ کتنا لنک کیا جا سکتا ہے؟ اس کی خواہشات کو بیچ میں انکلوڈ کر سکتے ہیں اور وہی پیشنٹس زیادہ بعد میں سیٹسفائیڈ بھی ہوتے ہیں. جو پیشنٹس کلیئر نہیں ہوتے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ جنرل سی باتیں کرتے ہیں، ان میں سیٹسفیکشن اچیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ پلاسٹک سرجری کا فیوچر پاکستان میں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم، میں ہوں سائمہ جبار. ویورز، کسی بیماری یا کسی حادثے کی صورت میں اگر جسم کا کوئی حصہ متاثر ہوا ہو یا پھر کاسمیٹک امپروومنٹ کروانی ہو تو پلاسٹک سرجری کی ضرورت پیش آتی ہے. آج ہم پلاسٹک سرجری کے موضوع پر ہی بات کریں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر مامون رشید، جو کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ پلاسٹک سرجن ہیں اور اس فیلڈ میں واسٹ ایکسپیرینس رکھتے ہیں. تو چلیے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، خدا کا بہت بہت شکریہ سر آج کے لیے ٹائم نکالنے کے لیے. سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، آپ نے ارلی ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی اور میڈیسن کہاں سے کیا؟ آبائی طور پہ میرا تعلق جو ہے وہ ہری پور سے ہے اور ارلی ایجوکیشن میں نے، میرے والد صاحب فوج میں تھے تو جہاں جہاں ان کی پوسٹنگ ہوتی تھی وہاں وہاں ہم بھی پڑھنے لگ جاتے تھے. سو اٹس ناٹ ایٹ ون پلیس. ہاں، لیکن پھر میں کیڈٹ کالج حسن ابدال چلا گیا تو 5 سال وہاں رہا. ایف ایس سی میں نے وہاں سے کی. اس کے بعد پھر آرمی میڈیکل کالج میں چلا گیا، سو میڈیسن میں نے وہاں سے کی اور اس کے بعد میں فوج میں تھا. 25 سال فوج میں رہا اور پھر 15 سال پہلے فوج چھوڑ کے تو یہاں شفا میں آ گیا. شفا ہاسپٹل کے ساتھ آپ پچھلے 15 سالوں سے جی. ہیں. تو ویری انٹرسٹنگ. سر یہ بتائیے گا کہ پلاسٹک سرجری میں کوئی انسپریشن تھی جو آپ نے اس کو چوز کیا ایز اے اسپیشلائزیشن؟ مجھے بچپن سے ہی بہت شوق تھا اسکیچنگ اور پینٹنگ اور اسکلپچر وغیرہ کا، اور ایک وقت تھا کہ میں چاہتا تھا کہ یہی میں کروں. میں نے NCA کا انٹرنس ٹیسٹ وغیرہ بھی دیا، لیکن میرے والد صاحب نے کہا کہ نہیں، ایک کوئی تمہارا سالڈ کریئر ہونا چاہیے. سو ڈاکٹری کی فیلڈ میں آ تو گیا، لیکن آئی وازنٹ شیور کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. پھر ایسا اتفاق ہوا کہ میں جب فوج میں سرجری کی ٹریننگ کر رہا تھا تو ہمارے اس زمانے میں فراسٹ بائٹ کے بڑے کیسز آ رہے تھے اور فوج میں کوئی پلاسٹک سرجن نہیں تھا. تو ہمیں پتہ لگا کہ جی ایک سول سے پلاسٹک سرجن نے والنٹیئر کیا ہے کہ وہ ہمارے فوجی پیشنٹس کی لک آفٹر کریں گے، اور انہوں نے پوچھا کہ جی کوئی والنٹیئر کرنا چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ان کو مریض دکھائے، اسسٹ کرے آپریشنز میں اور اس طرح. تو مجھے بڑا انٹریگ کرتی تھی یہ اسپیشلٹی اور میں نے دیکھی بھی نہیں ہوئی تھی، اور بیکاز آف مائی بیک گراؤنڈ ان آرٹ مجھے سب کہتے تھے کہ تم اچھے پلاسٹک سرجن ہوگے، لیکن میں نے میرا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں تھا. تو ڈاکٹر سلیم ملک جو پمز میں اس وقت پروفیسر تھے، ہی واز دا پرسن جو پھر فوج میں آنے لگے، اور 3 سال ان کے ساتھ میں نے وہاں کام کیا. ہفتے میں وہ ایک دفعہ آتے تھے، میں ان کے لیے مریض پہلے سے اکٹھے کر کے رکھتا تھا، پھر آپریشن کے بعد ان کو فالو اپ بھی کرتا تھا. اور سو ہی واز مائی انسپریشن ٹو کم ان ٹو پلاسٹک سرجری. اور پھر جب میں نے فوج چھوڑی تو سلیم ملک صاحب پمز میں تھے، ادھر تھے شفا میں تھے، اور انہوں نے مجھے کہا بس ادھر آ جاؤ. پھر تو میں جہاں سے شروع ہوا پھر انہی کے ساتھ دوبارہ آ گیا. دیٹس ویری انٹرسٹنگ اسٹوری. سر جو فیلوشپ آپ نے کیا، جو غالباً آپ کا ابراڈ کا بھی ایکسپیرینس ہے، اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. میں نے پہلے تو ٹریننگ جنرل سرجری میں کی، کیونکہ اس وقت یہاں پاکستان میں کوئی پلاسٹک سرجری کی ٹریننگ پروگرام ہی نہیں تھا اور یہاں کوئی ڈگری ہی نہیں تھی. اور پھر ڈاکٹر سلیم ملک نے جو فوج کے سینئر افسران تھے، میرے باسز تھے، ان کو کنونس کیا کہ یار یہ اچھا لڑکا ہے، اس کا ہاتھ اچھا ہے، اس کو تم پلاسٹک سرجری کی ٹریننگ کے لیے باہر بھیجو. تو اس طرح میں پھر انگلینڈ چلا گیا اور
اور وہاں میں نے سینٹ تھامسز ہاسپٹل میں لنڈن میں وہاں میں نے پلاسٹک سرجری کی ٹریننگ کی. اس سے پہلے کچھ عرصہ میں پمز میں ڈاکٹر سلیم ملک کے ساتھ بھی رہا. سو جب میں واپس آیا تو اس کے بعد پھر فوج میں ہم نے پہلا پلاسٹک سرجری کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا ان 1994. وہ کون سا ہاسپٹل؟ یہ سی ایم ایچ راول پنڈی میں جی. اوکے رائٹ. تو سر جب آپ نے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جوائن کیا اس کے بعد سے اب تک جو پلاسٹک سرجری ڈپارٹمنٹ میں کیا کیا چینجز آئی ہیں اس کا ایک اوور آل ویو دیجیے گا. جب میں یہاں آیا تو یہاں ڈپارٹمنٹ نہیں تھا. ڈاکٹر سلیم ملک اکیلے تھے اور سی ایم ایچ میں ایک پلاسٹک سرجری کا ٹریننگ ڈپارٹمنٹ رن کر رہا تھا. تو میں نے ملک صاحب سے کہا کہ جی یہاں بھی ہمیں ٹریننگ شروع کرنی چاہیے, بڑا اچھا ہاسپٹل ہے, فیسلٹیز بھی اچھی ہیں. سو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ اگر چاہو. انہوں نے کہا میں تو اب اس ایج پہ نہیں ہوں کہ میں دوبارہ سے ٹریننگ پروگرام شروع کروں. تو ہم نے پھر کالج آف فزیشین سرجنس کو لکھا, انہوں نے آ کے انسپیکٹ کیا اور ہمیں ریکگنائز کیا ایز اے ٹریننگ یونٹ. اس کے بعد پہلے ڈاکٹر ابراہیم خان جو ہیں وہ آ گئے ادھر, انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا. اس کے بعد ڈاکٹر سعد الرحمان نے جوائن کر لیا اور پھر ڈاکٹر عدیلہ جو یہاں کی ہماری ٹرینڈ ہیں وہ انگلینڈ گئیں, ادھر کچھ 3-1 سال رہیں. اور انہوں شفا نے کالج آف میڈیسن سے نہیں, وہ انہوں نے فاطمہ جنہ سے گریجویٹ کیا ہوا ہے لیکن پلاسٹک سرجری کی ٹریننگ انہوں نے ہمارے پاس کی تھی. رائٹ. تو شی از آلسو جوائنڈ اس. تو اس طرح آہستہ آہستہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہمارا گرو کیا ہے اور ابھی تو الحمد للہ ہم 20 پلاسٹک سرجن تو شفا سے ہم ٹرین کر چکے ہیں جو پاکستان میں اور ملکوں میں. They're doing very well and we are very proud of our ex-trainees. That's great. So it has become a training academy as ہاں well. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کا پلاسٹک سرجری ڈپارٹمنٹ کس طرح سے ملک میں باقی ایز کمپیئر ٹو ادر ڈپارٹمنٹس کس طرح سے اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے, ممتاز ہے؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہم سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا, لیکن سرٹنلی اٹس کنسیڈرڈ ون آف دا ٹاپ ڈپارٹمنٹس. ہم جب ٹریننگ پوسٹ کے لیے انٹرویو لیتے ہیں تو ایک پوسٹ کے لیے 15 سے 20 لوگ اپلائی کرتے ہیں. اینڈ دیٹ ٹیلز اس کہ لوگ کتنے کین ہیں کہ وہ اپنی ٹریننگ یہاں کریں. ادھر جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کی میرے خیال میں سب سے بڑی اسٹرینگتھ ہے کہ ہم ایک ایسے ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں جہاں ہر طرح کی فیسلٹی انڈر ون روف اویلیبل ہے, اور یہ بہت کم جگہوں پہ ہوتی ہے. اور انٹر ڈپارٹمنٹل کوآپریشن بہت ہے. شفا نے خاص طور پہ کینسر کی مینجمنٹ کے لیے جو ملٹی ڈسپلنری کلینکس بنائے ہوئے ہیں, جیسے بریسٹ کینسر کے لیے ہے, ہیڈ اینڈ نیک کا کینسر ہے اس کے لیے ہے, سارکوما کے لیے. تو وہاں ہر ویک میں ایک دفعہ جتنے کیسز سے بریسٹ کینسر کے ہوتے ہیں اس میں آنکولوجسٹ بھی ہوتے ہیں, ریڈیولوجسٹ بھی ادھر بیٹھے ہوتے ہیں, جو پیتھولوجسٹ ہیں وہ بھی ہوتے ہیں, سرجن بھی ہوتے ہیں, میڈیکل آنکولوجسٹ بھی ہوتے ہیں, ریڈیشن آنکولوجسٹ بھی ہوتے ہیں. اور پھر ایک پیشنٹ کو جب ادھر پریزنٹ کرتے ہیں ہم, تو یہ ہر طرف سے ایک 360 ڈگریز سے اس پیشنٹ کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے اور اس کے لیے ایک لائے عمل طے ہوتا ہے اور وہ پھر ٹریٹمنٹ اس کی شروع ہوتی ہے. سو یہ چیز بہت کم جگہوں پہ ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو یہاں کا انٹینسو کیئر ہے وہ سسٹم بہت اچھا ہے. سو ہم وہ کیسز بھی کر سکتے ہیں جو بہت کمپلیکس ہوتے ہیں. کئی دفعہ ان کی پہلے سرجری ہوئی ہوتی ہے اور وہ سرجری ٹھیک نہیں ہوئی ہوتی. کئی دفعہ ان کی ایج کی وجہ سے یا ان کو اور اتنی پرابلمز ہوتی ہیں کہ کوئی اور جگہ ان کیسز کو لینے کو تیار نہیں ہوتی. لیکن کیونکہ شفا میں جو اسٹرینگتھ ہے وہ یہ ہے کہ انٹر ڈپارٹمنٹل بہت کوآپریشن ہے. سو ہم وہ کیسز بھی یہاں کر سکتے ہیں جو اور جگہوں پہ شاید نہ ہو سکیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کس قسم کی سرجریز ہوتی ہیں؟ عام طور پر پلاسٹک سرجری میں بس ہم پہلے سے یہ سنتے ہیں کہ انسان کو خوبصورت بنایا جاتا ہے, لیکن کتنی ایکسٹینسو قسم کی سرجریز ہوتی ہیں, کیا کیا ٹائپس ہوتی ہیں, وہ ہمارے ویورز کو بتائیے گا. ٹھیک ہے. پلاسٹک سرجری جو ہے یہ باقی ساری سرجیکل اسپیشلٹیز سے بالکل مختلف ہے, کیونکہ ہر سرجیکل اسپیشلٹی وہ جسم کے کسی ایک حصے پہ بیسڈ ہے. جیسے کارڈک سرجری وہ دل کے امراض کو
ڈیل کرتے ہیں, نیورو سرجنز جو ہیں وہ برین کے اسپائنل کارڈ کے اس کو ڈیل کرتے ہیں, ENT والے کان ناک اور گلے کو کرتے ہیں. لیکن پلاسٹک سرجری میں یہ وہ نہیں ہے. ہم لٹرلی فرام ہیڈ ٹو ٹو باڈی کے ہر آرگن جو ڈیمیج ہوا ہو یا بیماری کی وجہ سے یا کینسر کی وجہ سے افیکٹ ہوا ہو یا پیدائشی طور پہ, اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. سو ہمارا کافی ایک حصہ جو ہے وہ پیدائشی جو ایب نارمیلٹیز ہیں, جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کا ہونٹ کٹا ہوتا ہے یا ان کا تالو کٹا ہوتا ہے, کوئی ایسے بچے ہیں جن کا کان ہی پیدائشی طور پہ نہیں ہوتا, یا اور کوئی ایسی ایب نارمیلٹی ہیں, انگلیاں ان کی جڑی ہوتی ہیں جن کو ہم سنڈیکٹلی کہتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں ہیں جو پیدائشی طور پہ ہی ایب نارمیلٹی ہوتی ہے, ان کو ہم کریکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ٹراما ہے, جس میں اگر خدا نخواستہ کسی کا بازو کٹ گیا یا ہاتھ کٹ گیا کسی ایکسیڈنٹ میں یا ٹوکا مشین میں یا ایسی چیز میں, تو ہم اس کو دوبارہ سے جوڑ سکتے ہیں. اس کی خون کی رگیں اور اس کی نروز اور ٹینڈنز جوڑ کے اس ہاتھ کو دوبارہ سے جسم کا حصہ بنا سکتے ہیں اور وہ پورا فنکشن بھی کرتا ہے. سو ٹراما میں یہ ہماری خاص ایک ادھر آپ سمجھیں کہ اسپیشلٹی ہے. اس کے علاوہ پھر برنز کے پیشنٹس ہیں جو جلے ہوئے ہیں. یہاں ہمارا برن سینٹر تو نہیں ہے لیکن لمیٹڈ برنز کو سب ہم ڈیل کرتے ہیں. پھر بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں کہ جو کینسر سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. ہمارا زیادہ رول جو ہے وہ اسکن کینسر کے ساتھ تعلق ہے ہمارا, اور جو انٹرا اورل کینسر ہے یعنی کہ منہ کے اندر کا کینسر, زبان کا یا تالو کا یا نیچے والے جبڑے کا, اس کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں. کیونکہ جو ENT یا ہیڈ اینڈ نیک سرجن ہے وہ ٹیومر تو نکال دیتے ہیں لیکن وہاں ایک خلا بن جاتی ہے جس کو پھر دوبارہ سے فل ہم کرتے ہیں. جیسے اگر زبان کا کینسر ہے تو زبان کا ایک کافی حصہ اس میں نکل جاتا ہے سرجری میں, تو ہم دوبارہ سے انہی کے جسم کے کسی حصے سے زبان بناتے ہیں اور اس طرح کے وہ بعد میں بات بھی کر سکتے ہیں اور اپنا کھا پی بھی سکتے ہیں. سو اسی طرح بریسٹ کینسر میں ہے, بہت ساری خواتین ہیں جو ادروائز ینگ ہوتی ہیں لیکن ایک زمانہ تھا کہ پورا بریسٹ ریموو کر دیا جاتا تھا. اب وہ بریسٹ کی سکن بچائی جا سکتی ہے, نپل ایریولا بچایا جا سکتا ہے, اور اندر سے صرف بریسٹ ٹیشو جنرل سرجنز جو ہیں وہ نکال دیتے ہیں اور اس کو ہم انہی کے جسم سے یا پیٹ سے یا ان کی کمر سے فیٹ اور سکن لے کے اس سے بناتے ہیں, اور وہ بالکل اسی طرح کا بن جاتا ہے جیسے کہ ایک نارمل بریسٹ ہوتا ہے. سو ان چیزوں میں کافی ہم لوگوں کا ایکسپیرئنس بھی ہے اور یہ ہم کافی ریگولرلی کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کتنا چیلنجنگ ہے یہ والی فیلڈ, اور یہ بتائیے گا کہ اگر کسی پیشنٹ کا کہیں باہر کسی ان ایکسپیرئنس سرجن سے کوئی آپریشن سرجری خراب ہوئی ہو, اس طرح کے کیسز کتنے آتے ہیں اور اس کو آپ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں؟ انفارچونیٹلی کافی زیادہ ایسے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کوئی ریفرل سسٹم نہیں ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں پلاسٹک سرجن کے پاس جانا چاہیے. جیسے نروز جو ہیں, پیریفرل نروز ہیں, ہمارے بازو میں چل رہی ہیں, ٹانگوں میں چل رہی ہیں, جو ہمارے مسلس کو سپلائی کرتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بازو اور ٹانگیں یہ حرکت کرتے ہیں. وہ نرو ڈیمیج ہو جاتی ہے, لیکن زیادہ تر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ انہیں نیورو سرجن کے پاس جانا چاہیے. نیورو سرجنز بہت اچھا کام کرتے ہیں لیکن یہ ان کی فیلڈ نہیں ہے, یہ ہماری فیلڈ ہے. پلاسٹک سرجری کے ساتھ زیادہ لوگ جو ہے وہ حسین ہونا اور خوبصورتی اور بیوٹیفیکیشن یہ ایسوسیٹ کرتے ہیں, وہ بھی ہم کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر بھی ہم یہ تفصیل سے بات کریں گے. لیکن یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں, اب نروز کی سرجری میں کچھ ایک خاص ٹائم فریم ہوتا ہے جس میں وہ ہو جائے تو اس ہاتھ کا یا اس پاؤں کا فنکشن ریگین ہو سکتا ہے. اگر وہ ڈیلے ہو جائے, اور کئی پیشنٹ صرف اس وجہ سے ڈیلے ہو جاتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس کے پاس ان کو جانا چاہیے. تو بہتر ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی جتنی اویئرنیس زیادہ ہوگی اتنا ہی جلدی پیشنٹ جو ہیں وہ صحیح ڈاکٹر کے پاس آئیں گے اور وہ سرجری جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ پلاسٹک سرجری جو ہے ہمیں ہمارے نمبرز ابھی بھی کم ہیں,
بہت کم ہیں پلاسٹک سرجنز پاکستان میں. اگر آپ سے آرتھوپیڈک سرجنز یا جنرل سرجنز یا نیورو سرجنز ان سے کمپیئر کریں, سو ہر جگہ پہلے پلاسٹک سرجن تھے بھی نہیں. اور لیکن اب زیادہ تر سارے جو بڑے گورنمنٹ کے بھی ہاسپٹلس ہیں, پرائیویٹ ہاسپٹلس بھی ہیں, وہاں پلاسٹک سرجنس ہیں. اور ابھی آہستہ آہستہ یہ اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے. لیکن آج سے 10 سال پہلے, 15 سال پہلے تو بالکل نہیں تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب کوئی ریکنسٹرکٹیو سرجری آپ کرتے ہیں تو اس کے بعد مریض جو ہے وہ اپنے پہلی جیسی پوزیشن میں یا اس سے ملتی جلتی پوزیشن میں آ جاتا ہے, تو آپ کے لیے سب سے بڑا ریوارڈ کیا ہوتا ہے؟ آپ کیسا فیل کرتے ہیں؟ ریوارڈ تو دیکھیں, کوئی بھی ڈاکٹر جو ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی مریض کی تکلیف یا اس کا درد یا اس کی ڈیفارمٹی ٹھیک ہو گئی ہے اور وہ واپس اپنی لائف میں چلا گیا ہے, اس سے بڑا ریوارڈ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک ہمارے پاس پیشنٹ آئی تقریباً 10 سال پہلے. وہ 14 سال کی لڑکی تھی اور اس کی ٹانگ کی جو ہڈی ہوتی ہے مین فیمر, اس کا کینسر تھا. اور اس کا ایک کافی بڑا پورشن تقریباً 8-9 سینٹی میٹر کا اس کی وہ ہڈی کا وہ نکالنا پڑ گیا کینسر کے لیے. ہم نے اس کی دوسری ٹانگ کی جو چھوٹی ہڈی ہے جسے فیبولا کہتے ہیں, اس کو ٹرانسپلانٹ کیا اس کی فیمر کے اندر تاکہ وہ دوبارہ سے ہڈی پوری ہو جائے. اور یہ جو ہم ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں اس میں ہم اس ہڈی کی خون کی رگیں بھی ساتھ لیتے ہیں اور وہ اس تھائی کی خون کی رگوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تاکہ جو ہم ٹرانسپلانٹ کریں وہ لیونگ بون ہو. اور وہ ٹھیک ہو گئی, ہیل ہو گئی, اور پھر جیسے ہوتا ہے فالو اپ ختم ہو گیا. 10 سال کے بعد ابھی 3 ہفتے پہلے وہ ہمارے پاس آئی. شی از 24 ایئرز اولڈ اور بالکل ماشاء اللہ وہ چل پھر رہی ہے. وہ بتا رہی تھی کہ میں فٹ بال بھی کھیلتی ہوں. شی از کینسر فری. ٹانگ کی جو اس کی ہڈی ہے وہ بالکل سالڈ ہو چکی ہے. اور اس کے والد صاحب نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا جی ہم آپ کے پاس اس لیے لے کے آئے ہیں کہ اس کی اب شادی کی بات پکی ہو گئی ہے. تو ہم نے کہا کہ آپ کے پاس ماشاء اللہ, اس سے بڑا اور کیا ریوارڈ ہوگا. واقعی دیٹس ویری انٹرسٹنگ. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کا پلاسٹک سرجری ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو کیسے میٹ کرتا ہے, اور ہاؤ ڈو یو میک شیور پیشنٹ سیفٹی کہ اس کو کوئی انفیکشن وغیرہ اس طرح سے کچھ نہ ہو؟ یہاں اس کے 2 ایسپیکٹس ہیں. ایک تو وہ ایسپیکٹس ہیں جو ہاسپٹل خود انشور کرتا ہے, کیونکہ یہ جے سی آئی ایکریڈیٹڈ ہاسپٹل ہے, سو اس میں کچھ سٹینڈرڈس تو جے سی آئی کے مطابق سیٹ ہونے ہوتے ہیں, جس میں پیشنٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے, ایک پروٹوکول ہے کہ ہر مریض کو کس طرح مینیج کیا جائے گا. اینڈ دا ہاسپٹل از کوائٹ اسٹرکٹ اباؤٹ دیٹ اینڈ میک شیور کہ جی کوئی اس میں مسٹیک نہ ہو. اور وہ جو ان کی پروٹوکالز ہیں جو ہم نہیں بنائی ہوئی ہیں, بٹ جے سی آئی میک شیور کہ وی فالو دوز پروٹوکالز آلسو. تو ایک تو اس کی طرف سے ہے, ہاسپٹل کی طرف سے ہے. دوسرا پھر انڈیویجول سرجنس پہ ہوتا ہے. اور کوئی بھی آدمی جو ہے وہ عقل کل تو نہیں ہو سکتا, اور میڈیسن جو ہے اس میں ترقی بہت تیزی سے ہوتی رہتی ہے. تو ہم سارے کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی کوئی کانفرنس ہو رہی ہے جس میں کوئی نئی چیز بتائی جا رہی ہے, کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, وہ ہم اٹینڈ کریں. اس ملک کے اندر جو کانفرنسز ہوتی ہیں وہ بھی ہم اٹینڈ کرتے ہیں, ملک سے باہر جو ہوتی ہیں وہ بھی ہم اٹینڈ کرتے ہیں, صرف اسی لیے کہ وی کیپ اپ ٹو ڈیٹ. اور بالکل جو نئی چیز آ رہی ہے جس سے مینجمنٹ مریضوں کی چینج ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہو. سیفٹی جو ہے از دا نمبر 1 پرائرٹی. ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارا جو اینستھیزیا ڈپارٹمنٹ ہے ادھر وہ بہت اچھا ہے. اور ہم ایسے پیشنٹس میں 12 گھنٹے کے آپریشن کر لیتے ہیں کہ جو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں بہت زیادہ ہاسپٹلس ہوں گے جہاں وہ کیا جا سکتا ہے. اور نہ صرف کہ وہ آپریشن ہو جاتے ہیں بلکہ وہ خیریت سے سرجری سے باہر بھی آ جاتے ہیں, بعد میں بھی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. سو سیفٹی پہ بہت زیادہ ایمفیسس ہے ہاسپٹل کا بھی اور ایز اے ڈپارٹمنٹ ہمارا بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم استھیٹک اور کاسمیٹک سرجری کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ کس قسم کی سرجریز ہوتی ہیں اور اس کے لیے کون لوگ جو ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں اور دے کین ہیو دیز کاسمیٹک پروسیجرز ڈن؟ بیسکلی پلاسٹک سرجری کی 2 آگے شاخیں ہیں.
ایک تو ریکنسٹرکٹیو سرجری ہے جس میں جسم کا کوئی بھی حصہ جو بیماری کی وجہ سے پیدائشی طور پہ یا چوٹ لگنے سے یا کسی ٹیومر کی وجہ سے اس کی شکل و حیت اس کی خراب ہو گئی ہے یا ٹیومر کی وجہ سے اس کو نکالنا پڑ گیا ہے، تو اس کو جب ہم ٹھیک کرتے ہیں، ایک ایب نارمل چیز کو جب ہم نارمل کی طرف لے کے آتے ہیں تو اسے ہم ریکنسٹرکٹیو سرجری کہتے ہیں. لیکن جب ہم ایک نارمل چیز کو مزید امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کاسمیٹک سرجری ہے. تو کاسمیٹک سرجری میں دا ہول باڈی از آر کینوس اگر آپ سمجھیں، اور اگر ہم اپنے آپ کو آرٹسٹ کہیں جیسے زیادہ تر پلاسٹک سرجنز اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، They are actually اگر دیکھا جائے تو تو اس میں جو کامنسٹ پروسیجرز ہیں وہ فیس کے ہیں، جس میں سب سے کامن جو ہے وہ رائنوپلاسٹی ہے، ناک کی سرجری ہے. اس کے علاوہ فیس لفٹ ہے، آنکھوں کی سرجری ہے، بلیفروپلاسٹی اسے کہتے ہیں. آج کل لائپوسکشن بہت پاپولر ہے، اور وہ کسی ایک ایریے میں فیٹ کی اگر ایکیومولیشن زیادہ ہوئی بھی ہے، بازوؤں میں، پیٹ میں، کمر میں، تو اس میں سے وہ فیٹ سیفلی نکالی جا سکتی ہے، اس جگہ کی شیپ امپروو کی جا سکتی ہے. ایبڈومنوپلاسٹی ایک ایسا آپریشن ہے، ٹمی ٹک بھی اسے کہتے ہیں، کہ اس میں لوور ایبڈومن میں جو ایکسٹرا فیٹ اور سکن ہوتی ہے وہ ساری ہم نکال لیتے ہیں، اور ایبڈومن جو ہے وہ فلیٹ اور بڑا شیپلی ہو جاتا ہے. پیشنٹس کی کوئی وہ نہیں ہے، قید نہیں ہے. ہمارے پاس 20 سال کی لڑکیاں بھی آتی ہیں ناک کی سرجری کرانے، اور ہمارے پاس 60 سال کی خواتین یا مرد بھی آتے ہیں فیس لفٹ کرانے اور باقی بلیفروپلاسٹی وغیرہ کرانے. اور یہ سوسائٹی کے ہر طبقے سے یہ لوگ آتے ہیں. شفا اوبیسلی ایک بہت اچھا ہاسپٹل ہے اور ادھر کاسٹ بھی ہیں، لیکن بیکاز اٹس اے سیف ہاسپٹل، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں کا ایک سسٹم ہے، کوئی ادھر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، تو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں اینڈ وی ٹرائی کہ ان کو ہم جو بھی ان کی خواہشات ہیں ود ان مینس ان کو ہم تو پورا صرف کریں. خواہشات صرف خواتین کی نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ مردوں کی بھی خواہشات جی ہوتی ہیں بالکل، کاسمیٹک سرجری کی. بالکل عام طور ہوتی پہ ہیں. اس کو خواتین کے ساتھ ہاں جی، ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. آج سے 15 سے 20 سال پہلے یہ بات کافی حد تک صحیح تھی. اس وقت مرد بہت کم کاسمیٹک سرجری کراتے تھے، لیکن آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ہر آدمی کی تصویر جو ہے وہ انسٹاگرام یا فیس بک یا کسی اور سوشل میڈیا چینل پہ لگی ہوتی ہے، اور لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یار دیکھو تمہاری ناک ٹھیک نہیں ہے، تمہارا یہ ہے، تمہاری آنکھیں چھوٹی لگ رہی ہیں. سو our faces are more under scrutiny today than they ever were in human history. تھینکس ٹو So ڈیجیٹل میڈیم. بالکل. رائٹ. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کو ریئلسٹک خواہشات کے ساتھ کتنا لنک کیا جا سکتا ہے؟ میں بھی آپ کے پاس کچھ ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو کہ کسی ایکٹر ایکٹریس کا دکھاتے ہوں کہ وی وانٹ ٹو ہیو نوز لائک ہر اور ہم، تو اس کو آپ پھر پیشنٹ کے ساتھ کس طرح سے کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور ان کی توقعات کے مطابق کس طرح سے چلتے ہیں، اور کہ وہ بالکل ان ریئلسٹک بھی نہ لگے کہ اس کے نیچرل فیچرز ہی ختم ہو جائیں؟ یہ کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے پیشنٹ کے ساتھ؟ یہ بہت چیلنجنگ ہوتا ہے، اور ہماری جو انیشل کنسلٹیشن ہوتی ہے جس میں ایک نیا پیشنٹ آتا ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جی یہ چیز میں چاہتا ہوں. پلاسٹک سرجری اور کاسمیٹک سرجری اسپیشلی باقی ہر اسپیشلٹی سے فرق ہے، کیونکہ باقی اسپیشلٹیز میں مریض ایک تکلیف کے ساتھ آتا ہے، اسے درد ہو رہا ہے یا کوئی جگہ سوجی بھی ہے، اور ڈاکٹر جو ہے اس کے کچھ ٹیسٹ کراتا ہے، سی ٹی اسکین کراتا ہے، ایم آر آئی کراتا ہے، بلڈ ٹیسٹ کراتا ہے، اور پھر ایک تشخیص کرتا ہے اور پھر اس کا علاج شروع ہوتا ہے. کاسمیٹک سرجری میں مریض نے پہلے ہی ڈائگنوسس اپنا کر لیا ہوا ہے کہ میری ناک بڑی ہے یا میری ٹھوڑی چھوٹی ہے یا جو بھی چیز ہے، یا میری فیٹ بہت زیادہ ہے، نیک پہ میری لائنز ہیں. تو وہ ڈائگنوسس کے لیے نہ ہمیں ایم آر آئی کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی، وہ مریض خود کر کے آیا ہوا ہے. I think they are not even patients because they are normal people, most of them. سو اب آگے بات رہتی ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں کہ کیا کیا جائے. جو لوگ تو کسی ایک فلم سٹار کی پکچر لے کے آتے ہیں، اور لے کے آتے ہیں کرینہ کپور وغیرہ کی بھی لاتے ہیں. ایشوریہ رائے از ویری پاپولر.
تو اس کی بھی پکچرز ہوتی ہیں. لیکن ان کو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سے میں ڈیٹیلز پوچھوں کہ جی ٹھیک ہے ایشوریا کی میں نے ناک دیکھ لی, بڑی اچھی ناک ہے, لیکن آپ بتائیں کہ آپ کی ناک میں کیا چینجز آپ چاہتے ہیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ناک کی ٹپ اوپر جائے, پتلی ہو, آپ کا کوئی اگر ہمپ ہے تو اس کو ٹھیک کیا جائے, اگر سائڈ سے آپ کو موٹی لگتی ہے یا سامنے سے یا نیچے سے کیا اس کو پتلا کیا جائے. سو آئی ٹرائی ٹو گیٹ دیم انٹو اسپیسیفکس رادر دین اے جنرل تھنگ. کیونکہ بہت سارے پیشنٹس کہتے ہیں جی آپ پلاسٹک سرجن ہیں, آپ بتائیں میرے فیس پہ کیسی ناک سوٹ کرے گی. تو پھر میں آپ کو کیا ڈرا کرنا پڑتا ہوگا. ڈرا بھی میں کرتا ہوں کئی دفعہ, بالکل. لیکن میں ان کو پہلی بات یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ناک جو ہے نا, جو ہمارے جسم کے اعضاء ہیں وہ کوئی کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس نہیں ہے کہ کرولا کے ایک ماڈل میں ایک خاص قسم کی ہیڈ لائٹ فٹ ہوگی. بہت لوگوں کا چہرہ جو ہے وہ کافی چوڑا ہوتا ہے لیکن ان کی ناک پتلی ہوتی ہے اور وہ بھی ان پہ اچھی لگتی ہے, اور کئی لوگوں کا چہرہ ذرا پتلا ہوتا ہے لیکن ناک تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے اور ان پہ بھی ٹھیک لگتی ہے. سو یہ کہنا کہ وہ آپ پہ ٹھیک لگے گی کہ نہیں, یہ تو میرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے بتانا. اور جتنا پیشنٹ مجھے کلیئرلی بتا سکے کہ وہ کیا چیز چاہتا ہے, اتنا بہتر ہم سرجری کے دوران اس کی خواہشات کو بیچ میں انکلوڈ کر سکتے ہیں, اور وہی پیشنٹس زیادہ بعد میں سیٹسفائیڈ بھی ہوتے ہیں. جو پیشنٹس کلیئر نہیں ہوتے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ جنرل سی باتیں کرتے ہیں, ان میں سیٹسفیکشن اچیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہوتی ہے خاص طور پہ اے آئی, اس کو کیا اس طرح انکارپوریٹ کرتے ہیں, اس کو یوز کیا جاتا ہے کہ آپ ایک چیز ڈرا کر کے پہلے سے دیکھ لیں کہ ہاؤ ول اٹ لک آن دس اسپیسیفک فیس, اس طرح کا بھی کوئی ٹیکنالوجی ہے کا یوز آج ہو کل رہا ہے؟ کافی اس طرح کی چیزیں بھی ہیں جو آپ کو ایک رف گائیڈ دے دیتی ہیں, لیکن اس کی پرابلم یہ ہے کہ وہ مس گائیڈ بھی کر سکتی ہے پیشنٹ کو, کیونکہ ہماری اسکن, ہمارا فیشیل کلر, ہماری اسکن کی تھکنیس, یہ ساری چیزیں بڑی انڈیویجول ہیں. ایک کمپیوٹر جنریٹڈ ماڈل جو ہے وہ یہی کرے گا کہ ناک کو یہاں سے ایسے کر کے دکھا دے گا, پھر پتلا کر کے دکھا دے گا یا ایسے کر کے دکھا دے گا. اٹ ڈزنٹ گیو اے ویری ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن جو پیشنٹ کی ہوتی ہے اس کے بارے میں. بہت ایڈوانس سافٹ ویئر بھی اب آ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے میں یہ چیز اور زیادہ استعمال ہو. لیکن کئی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پیشنٹ گھیرنے کے لیے بھی یوز ہو سکتی ہے. ایک پیشنٹ نے ایک چیز سوچی نہیں کہ جی یہ بھی مجھے کرانا چاہیے, لیکن اس میں آپ اسے کر کے دکھا سکتے ہیں کہ دیکھو اس سے آپ زیادہ اچھا لگے گا. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پیشنٹ کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں کہ ان کے فیس میں یا ان کی باڈی میں کیا ایبنارمیلٹیز ہیں. دیٹس واٹ بیوٹی پارلرس میں دے ڈو. آپ کی اس چیز کی بھی ضرورت ہے, آپ کو اس چیز کی بھی ہے. پلاسٹک سرجری از ڈفرنٹ تھنگ. تو کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان ایتھیکل ہے. ایک پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہے کہ جی میری آنکھیں جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر اسکن بڑی لوز ہے, اور اگر میں اسے کہوں کہ یار آنکھیں تو ایک طرف چھوڑو, تم نے ناک دیکھی اپنی, پہلے تو ناک ٹھیک کرو, اس کو ڈال دیں, تو وہ آئی تھنک دیٹ از ان ایتھیکل. سو وی فوکس جسٹ آن واٹ دا پیشنٹ تھنکس از ایب نارمل, کیونکہ کئی فیچرز ہمارے ہوتے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ آئیڈیل نہ ہوں لیکن وہ ہمیں ایب نارمل نہیں لگتے. ہم روز آئینہ میں اپنی شکل دیکھتے ہیں اور اس میں ہمیں ٹھیک لگتے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ایج کے ساتھ یا پیدائشی طور پہ ایسی ہوتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگر بہتر ہو جائے تو دس وڈ بی سم تھنگ گڈ. اٹس ویری انٹرسٹنگ. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی رسک فیکٹرس بھی ہوتے ہیں, اگر کوئی ہوتے ہیں تو اس کو آپ لوگ کس طرح منیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہر سرجری میں رسک ہے. ایک ہم ٹیکہ بھی کسی کو لگاتے ہیں تو اس میں بھی رسک تو ہے. سو ایک تو یہ ہے کہ اگر تو رسک بڑی منیمل ہے, اور جیسے کوئی بھی دوائی ہے آپ اس کا لیفلیٹ پڑھیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی 10,000 لوگوں میں سے ایک میں اس میں اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا, لیکن ہم وہ دوائی یوز تو کرتے ہیں کیونکہ باقی 9,999 میں تو اس کا کوئی وہ نہیں ہے. سو اگر تو رسک بہت چھوٹی ہوتی ہے تو ہم اسے ایکسپلین کر دیتے ہیں, لیکن یہ بھی ساتھ ری ایشور کرتے ہیں کہ اس کے بہت کم چانسز ہیں, یا ہماری پریکٹس میں ہم نے کتنی دفعہ یہ رسک دیکھی ہے. کئی چیزیں
ان میں رسک زیادہ ہوتی ہے، اور وہ رسک نیسیسریلی سرجری کی نہیں ہوتی بلکہ اینستھیزیا کی رسکس ہوتی ہیں. جیسے ہمارے ملک میں شوگر یا ڈائبٹیز بہت کامن ہے، ہر تیسرا آدمی یا خاتون جو ہے وہ پاکستان میں اس کو ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر کی بیماری بہت کامن ہے، اوبیسٹی یا موٹاپا یہ چیزیں بہت کامن ہیں. سو اسی پاپولیشن میں سے لوگ آ رہے ہیں جن کے اندر یہ ساری چیزیں بھی ہیں، رسک فیکٹرز تو آلریڈی ہیں. تو اس میں ہم یہی کرتے ہیں کہ اپنے اینستھیٹسٹ سے بڑا ڈیٹیلڈ ریویو کراتے ہیں کہ جی ان کی اینستھیزیا کی کوئی ایسے میجر رسک فیکٹرز تو نہیں ہیں، کیونکہ اگر ہیں اور وہ کوزمیٹک سرجری ہے تو پھر ہمیں وی نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک اور پیشنٹ کے ساتھ ڈسکس کرنا پڑتا ہے کہ دیکھیں یہ جو آپ چیز چاہ رہے ہیں یہ اس طرح نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کے لیے اینستھیزیا سیف نہیں ہے. اگر کوئی چھوٹی سرجری ہے جیسے آنکھوں کی سرجری ہے یا ایون فیس لفٹ ہے تو وہ ہم لوکل اینستھیزیا میں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس میں اگر پیشنٹ کوآپریٹ کرے لوکل اینستھیزیا میں پھر رسکس اس کے کم ہو جاتے ہیں. جنرل اینستھیزیا میں جنرل اینستھیزیا کے ذرا زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جو فٹ پیشنٹ ہے، ہیلدی پیشنٹ ہے، اس کے لیے بڑا سمپل ہے کہ جی میں بے ہوش ہوں، اٹھوں اور سرجری ہو چکی ہو. ہر کوئی مجھے لگتا ہے یہی وہ کرتا ہوگا، زیادہ تو یہی ہوتا ہے، میں نے ویک اپ سارا کچھ ہوا. ہاں جی، لیکن اٹ آل ڈپینڈس کہ ان کے رسک فیکٹرز کتنے ہیں، اور کئی دفعہ اتنی زیادہ رسکی ہوتی ہے کسی قسم کی سرجری ایون انڈر لوکل اینستھیزیا کہ ہم پھر صرف فلرز یوز کرتے ہیں یا فیٹ گرافٹنگ یوز کرتے ہیں یا بوٹاکس یوز کرتے ہیں جو کہ دے آر سمپل انجیکشنز اینڈ دے کین آلسو گیو یو سم امپروومنٹ. دے ہیو ٹو بی ریپیٹڈ کیونکہ بوٹاکس کا اثر جو ہے 3 سے 6 مہینے تک ہوتا ہے، اس کے بعد دوبارہ کرنا پڑتا ہے، لیکن اٹس جسٹ این انجیکشن 10 منٹ میں ہو جاتا ہے اینڈ اٹ میکس اے ڈفرینس. سو یہ ساری چیزیں بیلنس کرنی ہوتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کوئی ایسا چیلنجنگ کیس کاسمیٹک سرجری میں، استھیٹک سرجری میں آپ کے ذہن میں آتا ہو جو کہ آپ کو لگتا ہو کہ اٹس ورتھ وائل کہ میں اس کو شیئر کر سکوں؟ کوئی آپ نے دیکھا ہو ایسا کیس؟ کین یو شیئر دیٹ؟ ایستھیٹک سرجری میں ہر کیس ہی چیلنجنگ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں ایسے رائنوپلاسٹی کی بات کروں تو میں اپنی پورے کریئر کی سب سے بیسٹ رائنوپلاسٹی کرتا ہوں. ہر چیز جیسے میں چاہتا ہوں وہ ہو گئی، لیکن اگر یہ وہ ناک نہیں ہے جو پیشنٹ چاہ رہا تھا تو اٹس اے ٹوٹل فیلئر. باقی ہر سرجری میں جو سرجن ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ یہ سکسیس ہے کہ فیلئر ہے. ہماری سکسیس اور فیلئر پیشنٹ ڈٹرمن کرتا ہے بیکاز اٹ ڈیپینڈز آن فزیکل اپیئرنس. سو بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سرجری کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یار وہ بات نہیں بنی جو میں چاہ رہا تھا، لیکن جب پیشنٹ آتا ہے تو وہ آپ کے لیے اتنے تحفے تحائف لے کے آ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی ایکسپیکٹیشنز پوری ہو چکی ہوتی ہیں. لیکن کئی دفعہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑا ہی کمال کیا ہے، لیکن دا پیشنٹ سیز کہ ڈاکٹر مطلب وہ بات نہیں بنی. سو یہ بہت بڑا چیلنج ہے کوزمیٹک سرجری میں، جو ریکنسٹرکٹیو سرجری میں اتنا نہیں ہے. ریکنسٹرکٹیو سرجری میں ہاں جی، کیونکہ زیادہ فنکشن کا ہے، اپیرنس کا بھی ہے. اب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں جن کی کوئی لڑائی جھگڑے میں جیسے ناک کٹ گئی، کان کٹ گیا، یا اور کوئی فیس کا حصہ لوگ کاٹ دیتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، اس کو بنانا اب وہ سارا ایستھیٹک ہی ہے، وہ سارا کوزمیٹک ہی ہے. وہ جو کٹی ہوئی ان کی ناک ہے ان سے وہ چل پھر تو سکتے ہیں، کوئی وہ بات نہیں ہے، لیکن ایک اسٹگما ہے. So it's reconstructive and cosmetic both at the same time. ہاں جی، تو یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی آدمی اچھا کوزمیٹک سرجن ہو سکتا ہے اگر وہ ساتھ ریکنسٹرکٹیو سرجری کا اس کا بیک گراؤنڈ نہ ہو. اور اسی طرح جو ہمارا کوزمیٹک سرجری کا ایکسپیرینس ہے وہ ہمیں ریکنسٹرکٹیو سرجری میں بڑا ہیلپ کرتا ہے. سو یہ لنکڈ ہیں کافی یہ چیزیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس جو ہاسپٹل کے ہوتے ہیں جن میں کچھ اس طرح کے مریض آتے ہیں جن کی طرف سے ریفرل آپ کی طرف آتا ہے، اس میں کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں موسٹلی جن کے ساتھ آپ کولیبوریٹ کرتے ہیں اور جو ریفر کرتے ہیں اپنے پیشنٹس کو آپ کی طرف؟ پلاسٹک سرجری میں ہمارا بہت سارا کام جو ہے وہ اور اسپیشلٹیز کے ساتھ مل کے ہوتا ہے. سو کولیبریٹو ورک ہمارا کافی ہے.
کچھ تو ایسا ہے کہ جیسے آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ہمارا بڑا کلوز لنک ہے، کیونکہ ان کے پاس پیشنٹس آتے ہیں جن کی فریکچر ہے لیکن ساتھ اگر اوپر سکن اور سافٹ ٹیشو بھی اتر گیا ہوا ہے اس انجری یا ایکسیڈنٹ میں، تو اس ہڈی کو کور کرنا ہے اور یہ بڑا ارجنٹلی کرنا ہوتا ہے تاکہ فریکچر جڑ سکے، ہڈی میں انفیکشن نہ ہو جائے، تو ان کے ساتھ ہمارا بڑا فریکوینٹ کام رہتا ہے۔ ای این ٹی والے جو ہیں یا ہیڈ اینڈ نیک یا میگزیلوفیشل سرجنز، ان کے ساتھ ہمارا جو زیادہ لنک رہتا ہے وہ ہیڈ اینڈ نیک کینسر کے سلسلے میں رہتا ہے۔ جنرل سرجری والوں کے ساتھ بریسٹ کے کیسز ہم اکٹھے کرتے ہیں، پھر پیشنٹس ہوتے ہیں جن کا بہت بڑے بڑے پیٹ کے ہرنیے بنے ہوتے ہیں اور اس میں میش وغیرہ اگر یوز کریں تو کمپلیکیشن ریٹ زیادہ ہونے کا چانس ہوتا ہے، تو اس میں ہم پھر جنرل سرجری کے ساتھ مل کے ان کا وہ ہرنیا جو ہے وہ ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اپنے جسم کے ہی کوئی فلیپ سے یا اور ٹیشو سے ہم کریں۔ تو یہ تو وہ اسپیشلٹیز ہیں جن کے ساتھ ہمارا بہت کامن ہے۔ اوکیجنلی ہم نیورو سرجنس کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں۔ ایک پیشنٹ ہے جس کو چوٹ لگی ہے، اس کا اسکل کا فریکچر ہے لیکن اوپر سے جلد بھی اتر گئی ہے، تو ہڈی ننگی ہے، اس کو ان این ایمرجنسی کور کرنا ہے، نہیں کریں گے تو برین میں انفیکشن ہو جائے گی۔ سو یہ کافی زیادہ ہمارا اور اسپیشلٹی، اور کیونکہ ہمارا اپنا ریجن کوئی نہیں ہے تو ہر ریجن میں ہم پوری باڈی کے شامل ہو سکتے ہیں۔ اس میں ڈرماٹولوجی کا بھی کوئی ہوتا ہوگا؟ ڈرماٹولوجی کا ایسے ہے کہ جو تو بینائن کنڈیشنز ہیں اسکن کی، جیسے ایکنی ہے یا چھائیاں پڑ جاتی ہیں یا ایسی چیزیں ہیں، ان کے ساتھ تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن جو اسکن کینسر وغیرہ ہیں یا پری کینسرس کنڈیشن ہیں، وہ ہمیں ڈرماٹولوجسٹ بڑی فریکوینٹلی بھیجتے ہیں اور اس میں پھر ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ کئی دفعہ وہ ہمارے پاس بڑے مولز بھیج دیتے ہیں پیشنٹس کے ناک پہ، اس جگہ پہ ایک بڑا سا مول ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر پلاسٹک سرجن نکالیں گے تو اسکارنگ وغیرہ کم ہوگی، تو اس لحاظ سے ڈرماٹولوجی کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہے کافی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ پلاسٹک سرجری کا فیوچر پاکستان میں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں پلاسٹک سرجری کا ایز سچ فیوچر تو کافی برائٹ مجھے لگ رہا ہے۔ ہمارے تقریباً 18 ٹریننگ پروگرامز ہیں پورے پاکستان میں، جہاں سے ہر سال ینگ پلاسٹک سرجنز گریجویٹ کر کے نکل رہے ہیں اور وہ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں۔ گورنمنٹ سیکٹر میں بھی آ رہے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آ رہے ہیں۔ لوگ زیادہ اب جو کاسمیٹک سرجری کے ساتھ ایک زمانے میں ایک سٹگما اٹیچ تھا کہ جی اس نے تو فیس لفٹ کرائی ہے تو اس نے کچھ سرجری کرائی ہے، وہ اب نہیں ہے۔ ابھی بہت کامن ہے اور اب تو لوگ بڑا عام سے بتاتے ہیں کہ جی ہاں ہم نے کرائی ہے اور یہ دیکھو۔ سو پیشنٹ کی ڈیمانڈ تو کافی ہے، آہستہ آہستہ پلاسٹک سرجنز بھی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ سو میرا تو خیال ہے کہ کاسمیٹک سرجری سے جہاں تک تعلق ہے فیوچر جو ہے وہ کافی برائٹ ہے، ریکنسٹرکٹیو سرجری میں بھی، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو زیادہ کمپلیکس پروسیجرز ہیں وہ صرف بڑے ہاسپٹلز میں ہو سکتے ہیں، وہ چھوٹے پرائیویٹ کلینکس وغیرہ میں نہیں ہو سکتے۔ اور بڑے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں آلریڈی اب کافی پلاسٹک سرجنز آ گئے ہیں، جو نئے لوگ آ رہے ہیں انہیں اپنی پرائیویٹ پریکٹسز اسٹیبلش کرنی پڑ رہی ہیں، وہاں وہ میجر کمپلیکس ریکنسٹرکشن نہیں کر سکتے، لیکن کاسمیٹک پروسیجرز تو کر سکتے ہیں۔ سو یہ میجر سرجریز کرنے کے لیے آپ کو اس طرح کے اکوپمنٹ، لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی بھی اتنی ضرورت ہے؟ ہاں جی۔ اچھا، اگر جو ینگ ڈاکٹرز ہیں یا پھر اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ پلاسٹک سرجری کی فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے آپ کوئی میسج دیں گے؟ میرے خیال میں بہت اچھی فیلڈ ہے، اٹس اے ویری ایکسائٹنگ فیلڈ۔ جتنا اس میں آپ کو فیڈ بیک پیشنٹ سے ملتا ہے شاید اور کسی بھی فیلڈ میں نہیں ملتا، اور ہم لوگ اٹ کین بی ریئلی اے لائف چینجنگ سرجری۔ ہم کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ ایڈ ایئرز ٹو یور لائف بٹ وی کین ایڈ لائف ٹو یور ایئرز۔ ایگزیکٹلی، میک اٹ مور بیوٹیفل ایز ویل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو کوئی کنسیڈر کر رہا ہو پلاسٹک سرجری کا، چاہے وہ کاسمیٹک ہو یا ریکنسٹرکٹیو، ان لوگوں کے لیے کہ وہ کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس، سرجن کے پاس جائیں، یہ کتنا ضروری ہے؟ ان کے لیے آپ کیا میسج دیں گے؟ یہ بہت ضروری ہے جی۔
کیونکہ جیسے ہر فیلڈ میں ہے لیکن ہماری فیلڈ میں شاید اور فیلڈ سے زیادہ ہے، کیونکہ ایسے لوگ جن کی کوئی سرجری کی بھی بیسک کوالیفیکیشن نہیں ہے، وہ بھی کاسمیٹک پروسیجرز اپنے چھوٹے چھوٹے دفتروں میں، چھوٹے کلینکس میں وہ کرنے لگ جاتے ہیں. اس میں کمپلیکیشن ریٹس بھی کافی ہائی ہیں. لوگ جو ہیں وہ انسٹاگرام پہ کسی کے ویڈیوز دیکھ کے یا وہ دیکھ کے بڑے امپریس ہو جاتے ہیں. میرے پاس ایک پیشنٹ آئی، اس کی والدہ نے کہا کہ جی اس نے کہیں سے سرجری کرائی ہے اور یہ بالکل خوش نہیں ہے، اور وہ روئی جائے لڑکی. اور اس کی ماں نے کہا، میں نے اسے کہا تھا کہ دیکھو میں نے اپنی سرجری ان ڈاکٹر صاحب سے کرائی تھی، ڈاکٹر مامون سے، تو تم بھی انہی سے کراؤ. کہتی ہے اس نے نیٹ پہ دیکھا اور اس نے سرچ کیا کہ جی بیسٹ پلاسٹک سرجن ان اسلام آباد، اور یہ اس کے پاس گئی. اچھا، اب مجھے بڑا تجسس تھا کہ یہ کون ہے بیسٹ پلاسٹک سرجن. وہ تو خیر بعد میں نے دیکھ لیا، لیکن جب میں نے سرچ کیا بیسٹ پلاسٹک سرجن میں تو اس میں کوئی بھی جو ایکچولی کوالیفائڈ پلاسٹک سرجنز تھے ان میں سے کسی کا بھی نام نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے نا. گوگل بھی کبھی کبھی آپ کو مس گائڈ کر سکتا ہاں ہے. جی، تو گوگل اس لحاظ سے وہ آپٹمائزیشن لوگوں نے کی ہوتی ہے اور سو وہ مس گائڈ کر سکتا ہے. لیکن ایک چیز جو ہم ہر پیشنٹ کو کہتے ہیں اور ہم پبلک کو بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک انڈیویجول پاکستان ایسوسی ایشن آف پلاسٹک سرجنز کا ممبر ہے تو یہ گارنٹیڈ ہے کہ اس نے کوالیفیکیشن بھی پوری کی ہوئی ہے اور اس کا ایکسپیرئنس بھی ہے ٹو ڈو پلاسٹک سرجری. سو پیشنٹس کو یہ اگر ہم میسج دیں کہ جہاں بھی وہ جائیں یہ چیز ضرور چیک کریں کہ وہ پاکستان ایسوسی ایشن آف پلاسٹک سرجنز کا ممبر ہے کہ نہیں. اور ہماری ایسوسی ایشن کی ویب سائٹ بھی ہے، اس میں ہر شہر کے لحاظ سے جو رجسٹرڈ پلاسٹک سرجنز اس کے ممبر ہیں ان کے فون نمبر، ان کی ڈیٹیلز سب موجود ہیں. تو وہ اسی لیے ہم نے کیا ہوا ہے کہ تاکہ پیشنٹس جو ہیں وہ ایسے کسی کویک کے پاس یا ایک آدمی جو پورا کوالیفائڈ نہیں ہے اس کے پاس نہ جائے. بہت نقصان ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. بہت ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آپ کی انفارمیشن میں کافی اضافہ ہوا ہوگا، اور یقیناً ہمیشہ پلاسٹک سرجری جو ہے وہ کوالیفائڈ سرجن سے ہی کروانی چاہیے. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹس دیجیے گا. اللہ حافظ.